علامہ اقبال کے بعد جس شخصیت کے علمی کام نے انقلاب اسلامی ایران کو علمی، تحریکی اور روحانی بنیاد فراہم کی، وہ ڈاکٹر علی شریعتی تھے۔ ایک ایسا نابغہ روزگار عالم جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تشیع کی تاریخ میں ایسی جاندار، پرمغز اور انقلاب آفرین شخصیت میری نظر سے نہیں گزری، جس نے کئی صدیوں کی سوئی ہوئی قوم کو اپنے انقلاب آفرین پیغام سے زندہ کر دیا ہو۔ زندگی کی چند ایک خوبصورت یادوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایران میں اپنی تعیناتی کے دوران میرا قیام شاہراہ شریعتی پر رہا، اور روز شام کو سیر کے دوران میں جب شریعتی کے مدرسے حسینیہ اشاعت کے سامنے سے گزرتا تو اسے عقیدت بھری نگاہوں سے ضرور دیکھتا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور شخصیت پر اگر مجھے کوئی ایک جامع اور بھرپور کتاب ملی تو وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی فاطمہ فاطمہ است ہے، جسے میں کبھی کبھی اداس اور مایوس لمحوں میں پڑھتا ہوں تو ایک ولولہ تازہ ملتا ہے۔ پوری امت کے لیے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی سیرت کو جس طرح علامہ اقبال نے ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے آئیڈیل اور مثالی شخصیت کے طور پر اپنی نظم میں پرویا ہے، شریعتی نے بھی اسی طرح آج کے جدید دور کے الہادی اور معاشرتی طوفان کے مقابلے میں سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی سیرت کو مسلمان عورتوں کی رہنما اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نجات کا راستہ بتایا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانوے آن تاجدار ہر لتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ ترجمہ: سیدہ مریم علیہ السلام مجھے ایک نسبت سے محترم ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، جبکہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام مجھے 3 نسبتوں سے محترم ہیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اولین و آخرین کے امام ہیں، ان کی آنکھوں کا نور ہیں۔ وہ اللہ کے منتخب کردہ شیر خدا مشکل کشا کی اہلیہ ہیں، اور وہ عشاق کے قافلہ سالار اور مکتب عشق کے دائرے کے مرکزی نقطے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ماں ہیں۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی ہی تربیت گاہ سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، جو آج تک امت مسلمہ کے لیے حق گوئی اور راست بازی پر استقامت اور جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے کی علامت ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کی موجودگی اور اتنے بڑے رول ماڈل کے ہوتے ہوئے بھی یہ امت مسلسل ہر طرح کے جبر پر سمجھوتا کیوں کرتی رہی ہے؟ باحیثیت مجموعی اس امت نے راست بازی و حق گوئی کو پس پشت ڈال کر مصلحت کیوں اختیار کی؟ یہ کیفیت اور معاملہ پوری امت کا ہے۔ اس میں شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ 1400 سالوں میں چند آوازیں بلند ہوئیں، چند پرعزم شخصیات ابھریں جن کی قربانیوں سے سنت امام حسین علیہ السلام بار بار تازہ ہوتی رہی، لیکن باحیثیت مجموعی ہماری تاریخ مصلحت کوشی، خاموشی اور جبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی تاریخ رہی ہے۔ اسی کیفیت کا ماتم تو اقبال نے کیا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابیدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہ المیہ کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ ڈاکٹر شریعتی کی تحریریں اسی المیہ کا ماتم کرتی ہیں۔ ان کی مختصر سی کتاب تشیع صفی و تشیع علوی اس تاریخی المیہ کا نچوڑ ہے۔ ان کے نزدیک تشیع کی پوری تاریخ 2 رویوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک رویہ تشیع علوی ہے اور دوسرا رویہ تشیع صفوی ہے۔ اپنے اس دعوے کا احاطہ انہوں نے اپنے اس ایک فقرے میں کیا ہے۔ مصلحت کی شیعت صفوی شیعت ہیں، جبکہ علوی شیعت سچائی کی شیعت ہے۔ وہ کہتے ہیں مصلحت دراصل ایک جھوٹا لبادہ ہے جو دشمنوں کو موقع دیتا ہے کہ سچ کو دفن کر دیں۔ شریعتی نے تشیع کا خوبصورتی کے ساتھ تشیع علوی سے موازنہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تشیع علوی قیام اور ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جبکہ تشیع صفوی گریہ ہے۔ تشیع علوی دین کی ذمہ داری کا نام ہے، جبکہ تشیع صفوی اس ذمہ داری سے فرار ہے۔ تشیع علوی کربلا کا انقلاب ہے، جبکہ تشیع صفوی کربلا کا سانحہ ہے۔ تشیع علوی حسین علیہ السلام کی دادرسی و استمداد ہے، جبکہ تشیع صفوی حسین علیہ السلام پر گریہ ہے۔
پوری امت سنی ہو یا شیعہ، انہوں نے کربلا کے سانحے پر ہمیشہ گریہ کیا ہے، لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام کا پرچم اٹھا کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے میدان میں نہیں نکلی۔ آج کے دور کی امت مسلمہ کے دردناک المیے کے بارے میں شریعتی اپنی کتاب فاطمہ فاطمہ است میں کہتے ہیں، ماضی میں شیعہ اور سنی اختلاف علمی اور اصولی اختلاف تھا۔ زمانہ حال میں اس اختلاف نے بے روح لفظی بحثوں اور فرقہ پرستی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ وہ اہل تشیع کی اس روش کے بارے میں لکھتے ہیں، ہم لوگوں کے نزدیک آئمہ کا کام فقط اتنا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں ہماری دستگیری کریں، ہمیں عذاب جہنم سے بچائیں، ہمارے گناہوں کو بخشوائیں اور ہماری شفاعت کریں، لیکن ہم ان آئمہ ہدایت سے اپنی دنیا اور دنیاوی زندگی کی اصلاح کے لیے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اسی کتاب میں وہ اپنے علماء کی اس روش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے امت میں بے عملی پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں، اگر ہمارے عوام کا عقیدہ یہ ہے کہ حب علی ایسا اعتقاد ہے جو معرفت اور عمل سے تہی ہے مگر ایسی کیمیائی تاثیر رکھتا ہے، کوئی ایسا جادو ہے جو برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ انسان اس دنیا میں کتنے ہی گناہ کرتا رہے، محض حب علی قیامت میں اس کے لیے ثواب اور بخشش کی ضمانت ہوگی، تو قصور کس کا ہے؟ اسی کیفیت میں وہ گریہ کی اثر پذیری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، محبوب کی معرفت کے بغیر اس کے لیے رونا اس کے ایمان اور جذبے کی حرارت کو اپنے دل میں محسوس کیے بغیر اس کے لیے نالہ کرنا محبوب سے عہد وفا کی علامت نہیں ہے۔ یہ رونا تو ایسا ہے جیسے خس و خاشاک سے پاک کرنے کے لیے آنکھیں دھو لی جائیں۔ پھر وہ خود ہی ان سب کا جواب دیتے ہیں۔ ایک لفظ میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قصوروار عالم ہیں، لیکن کیسے؟ اس لیے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ایمان کے بے ثمر اور بے نتیجہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم دراصل ان عظیم ہستیوں کو پہچاننے سے معذور اور محروم ہیں۔ ہمیں ان سے عشق ہے لیکن ہم ان کا شعور نہیں رکھتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ ہمارا دین جو حقیقتاً حیات تازہ بخشنے والا دین ہے، اگر ہمیں زندگی نہیں بخشتا تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اس دین پر رسمی ایمان رکھتے ہیں مگر اس دین کی حیثیت سے واقف نہیں۔ سبزوار کے خوبصورت علاقے میں پیدا ہونے والا شریعتی جو آغاز میں ایک استاد تھا، مذہب کی بنیادی تعلیم کے بعد اس نے فرانس سے ڈاکٹریٹ حاصل کی، لیکن اقبال کی طرح اس کی آنکھوں کو بھی جلوہ افرنگ خیرہ نہ کر سکا کہ ان آنکھوں کا سرما بھی خاک مدینہ و نجف تھی۔ اس نے جس تشیع علوی اور پیغام سیدنا حسین علیہ السلام کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اسی میں تشیع کی بھی نجات ہے اور اسی میں تسنن کی بھی نجات پوشیدہ ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اس امت کا مشترکہ ورثہ اور مشترکہ علامت ہیں، اعلاء کلمات الحق کے پرچم بردار اور اشاق کے قافلہ سالار ہیں۔ کیا ہم سب اس ایک ورثے پر متحد ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کربلا کو سانحہ نہیں انقلاب کا راستہ بنا سکتے ہیں؟ ہمارا المیہ وہی ہے جو شریعتی نے بتایا ہے۔ ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عشق ہے لیکن ہم ان کا شعور نہیں رکھتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔